بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان اہل سنت، عزیزان ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ غایت درجہ عشق میں ڈوب کر ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، سرور کائنات، فخر موجودات، مالک ارض و سماوات، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، ہر قلب پریشان کے سرور و سکون، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، وہ بارگاہ جن کے بارے میں میرے امام نے فرمایا شر خیر، شور شور، شرر دور، نار نور، بشرا کی بارگاہ یہ خیر البشر کی ہے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی مقدس معطر بارگاہ میں سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش فرما دے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل کی مقبولیت کی سند کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذران عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی و سندی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبرک پاکیزہ اشعار سے برکتیں حاصل کریں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور اس چراغ مزار پر قدسی، اس چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ رفیقان اہل سنت، یہ جو قصیدہ اور یہ جو نعت امام اہل سنت عظیم البرکت نے لکھی تھی، اس کی برکت اور اس کی برکتیں ان پر یہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرا دیا تھا۔ جب دوسرے حج کے موقع پر امام عشق و محبت سیدی و سندی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت حج شریف کے لیے تشریف لے گئے ہندوستان سے، جب آپ کو راستے میں کوئی پوچھتا اے امام آپ کو کہاں جانے کا ارادہ ہے، میرے امام بردستہ کہتے کہ
کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے یہ نحوست کدھر کی ہے، پوچھا تھا ہم سے جس نے یہ نحوست کدھر کی ہے۔ وہی امام عشق و محبت جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے اور حاجیوں کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حاجیوں ذرا کعبہ کی آواز سنو۔ کعبہ کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ وہی امام عشق و محبت جب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عاشق رسول ہے، سچے عاشق ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہے۔ ذرا سوچے عاشق کے دل میں مدینہ طیبہ جانے کی طرف کیسی ہوتی ہے، نبی پاک کے روزے کے دیدار کی طرف کیسی ہوتی ہے۔ وہی عشق و محبت کا امام جب مکہ شریف سے روانہ ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرتا ہے، گنبد خضرا پہ سب سے پہلی نظر پڑتی ہے، حاجیوں کو مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور جب مسجد نبوی شریف کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ وہی امام عشق و محبت جب روزے رسول کے قریب پہنچتے ہیں، عشق و محبت کا امام روزے رسول پر کھڑا ہے، دل میں یہی تمنا ہے کاش حضور کا دیدار ہو جاتا، کاش حضور اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتے، اس لیے کہ اس کے پہلے حج میں آپ تشریف لے گئے تھے، حضور کا دیدار نہیں ہوا تھا، اسی خواہش سے آپ نے دوسرا حج کیا، مدینہ شریف تشریف لے گئے اور یہ دل میں یہی تمنا تھی کاش حضور کا دیدار ہو جاتا، کاش حضور کا دیدار ہو جاتا۔ اور سلام گنگناتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حضور کے پورے جسم نازنین پر آپ نے سلام کو پیش کیا، دل میں یہی تمنا رہی کاش حضور کا دیدار ہو جاتا۔ وہی روزے رسول کے قریب 3 دن 3 رات بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے، اسی تمنا میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ جب 3 دن 3 رات گزر گئے، حضور کا دیدار نہیں ہوا، تب آپ نے اپنے قلم کو تھام لیا اور یہ نعت گنگنانے لگے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ آپ نے آپ کا مقطع لکھا، آخری شعر لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے آپ پر ایسی رحم و کرم کی بارش فرمائی، گنبد خضرا کی کھڑکی کھل گئی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اپنے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد وہی سلام گنگنانا شروع کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد جب دل نے یہ تمنا کی، دل میں یہ آرزو ہوئی کہ اس قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا جائے، اس قدموں میں اپنے سر کو جھکا دوں، لیکن شریعت کی تلوار وہاں پر لٹک جاتی ہے، شریعت روک دیتی ہے، کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ رفیقان اہل سنت اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ سوچتے ہیں کہ شریعت کو تو سر کا سجدہ روا نہیں ہے، سر کا سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن احمد رضا اپنے دل کو جھکا دے۔ احمد رضا نے اپنے دل کو جھکا دیا اور ایسا سجدہ کیا کہ شریعت بھی دیکھتی رہ گئی، شریعت بھی سکتے میں پڑ گئی، احمد رضا نے ایسا سجدہ کر لیا۔ رفیقان اہل سنت یہ عشق کی بات ہوا کرتی ہے، پوری زندگی نبی پاک کے عشق، نبی پاک کی ناموس پر پہرا دیتے رہے، نبی پاک کے ناموس کی حفاظت کرتے رہے، آپ کے صحابہ کے ناموس کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایسا ثمرہ عطا کیا، آج ایسا ان کو پھل عطا کیا کہ پوری دنیا میں جب 25 سفر المظفر ہوتی ہے، پوری دنیا میں جشن امام احمد رضا کے نام سے محفلیں منعقد کی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کا ثمرہ ہوتا ہے، عشق و محبت کا انعام ہوتا ہے۔ رفیقان اہل سنت رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہو، رب قدیر ہمیں بھی امام عشق و محبت کے عشق کے چند چھینٹے ہم غربا اہل سنت کو عطا فرمائیں، ہم غریبوں کو عطا فرمائیں۔ بات
بات وہی چل رہی تھی، گزشتہ سے پیوستہ میں بات اپنے آگے بڑھاؤں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی جو بشارتیں گزشتہ انبیاء نے دی تھی، سابقہ انبیاء کرام نے دی تھی اور کچھ بادشاہوں نے دی تھی، میں نے اس کا مختصر سباب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج نبی پاک علیہ السلام کے نسب نامے پر گفتگو کروں گا۔ جتنا نسب خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا اتنا نسب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ ابن اسحاق اور معارج النبوہ، مدارج النبوہ، شواہد النبوہ ایسی جلیل القدر سیرت کی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کا صرف وہیں تک نسب نامہ ذکر ہے جتنا حضور نے اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا۔ حضرت عدنان سے لے کر کے پھر وہ نور نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے کہ حضرت عدنان کے بیٹے ہیں حضرت معاد، حضرت معاد کے بیٹے ہیں حضرت نزار، حضرت نزار کے بیٹے ہیں حضرت مزر، حضرت مزر کے بیٹے ہیں حضرت کعب، حضرت کعب کے بیٹے ہیں حضرت الیاس، حضرت الیاس کے بیٹے ہیں حضرت کنانہ، حضرت کنانہ کے بیٹے ہیں حضرت کلاب، حضرت کلاب کے بیٹے ہیں حضرت غالب، حضرت غالب کے بیٹے ہیں حضرت لوائی، حضرت لوائی کے بیٹے ہیں حضرت مالک، حضرت مالک کے بیٹے ہیں حضرت عبد مناف، حضرت نضر جن کو قریش کہا جاتا ہے، حضرت نضر کے بیٹے ہیں حضرت مالک، حضرت مالک کے بیٹے ہیں حضرت عبد مناف، حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے فرزند ارجمن ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا نسب شریف جو خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ذکر کیا، اور کچھ مؤرخین بعض روایتوں کے حوالے سے ایک اور نسب ذکر کرتے ہیں جو حضرت عدنان سے اوپر پہنچتا ہے حضرت کیزار تک۔ حضرت کیزار جو شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 شہزادوں سے نوازا تھا۔ آپ کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت کیزار زال سے، حضرت کیزار جو بڑے بہادر تھے اور بڑی شجاعت رکھتے تھے۔ روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے آپ کی شجاعت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی شجاعت، ایسی بہادری عطا فرمائی تھی کہ شیر جیسے بڑے جانور کو اگر دبوچ لیتے تو ہلنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا تھا، اور شکار کو گھوڑ سواری پر نہیں بلکہ خود دوڑ کر کے دبوچ لیا کرتے تھے۔ ایسی بہادری، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ بعض مؤرخین نے ایک روایت کے حوالے سے یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر ایسی طاقت مردومی، قوت مردومی ودیعت فرمائی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ایک رات میں 70 عورتوں سے جماع کی طاقت رکھا کرتے تھے۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری حضرت کیزار کو عطا فرمائی گئی تھی۔ وہی حضرت کیزار کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اور اس نور محمدی کی برکتیں یہ تھی کہ آپ اگر جنگلات میں نکلتے تھے، شکار کے لیے نکلتے تھے تو درخت آپ کے قدموں میں گر جاتے، شجر و حجر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے کہ ایسے واقعات میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی والد بزرگوار میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، میں جنگلات میں نکلتا ہوں، کھیتوں کی طرف نکلتا ہوں تو درخت میرے قدموں میں گرنے لگتے ہیں، شجر و حجر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے، میں اس سے گھبرا جاتا ہوں۔ آپ کم سن میں تھے، آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، جوانی پھوٹ رہی تھی، اس وقت کا یہ عالم تھا۔ آپ کی پشت میں نور محمد
محمدی جلوگر تھا، اس کی یہ برکتیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو بٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایک اظہار سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک عظیم نعمت کا امین بنایا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اسے پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرنے کی ذمہ داری لینا، اور کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے اس نور محمدی کی بے ادبی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، نعمت عظمیٰ تجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسی جگہ پر تشریف نہیں لے جاتے۔ اور ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوتا ہے، ایک جنگل میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو جنوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جناتوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کی شہزادیوں کی شکل میں، انسانی شکل میں حضرت قیصر کے پاس آتی ہیں اور حضرت قیصر کو گھیر لیتی ہیں اور کہتی ہیں ایک قیصر تم مجھے پسند کرو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، دوسری کہتی ہے مجھے پسند کرو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ جنوں کی عورتیں ہوتی ہیں، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیصر کی پشت میں نور محمدی جلوگر ہے، نور محمدی کی برکتیں قیصر میں جلوگر ہیں۔ جنوں کی عورتیں انہیں گھیر لیتی، جب وہ کسی دوشیزہ کو پسند کرتے، کسی لڑکی کو پسند کرتے، اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے تو جنات کا جو سردار آپ کے سامنے ظاہر ہوتا اور کہتا اے قیصر رک جاؤ، اس لیے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کی عورتیں ہیں، جنوں کی شہزادیاں ہیں جو انسانی شکل میں تمہارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اور یہ جو نور محمدی تمہارے پشت میں جلوگر ہے اس کا مسکن کوئی جنات کی عورت نہیں بلکہ انسانی عورت ہوگی، انسان کی عورت ہوگی، اور انسان کی عورت کی رحم میں یہ نور محمدی منتقل ہوگا۔ حضرت قیصر رک جاتے ہیں، دوسرے دن جاتے ہیں، دوسرے دن بھی وہی واقعہ پیش آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جناتوں کی عورتیں آپ کو گھیر لیتی ہیں، وہی بات پیش آتی ہے، جنات آپ کو روکتے ہیں۔ اس بار یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ 1.5 مہینے تک یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت قیصر اپنے والد بزرگوار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں والد بزرگوار اب تو ایسے واقعات میرے ساتھ پیش ہونے لگے ہیں، جناتوں کی عورتیں مجھ سے شادی کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے قیصر گھبراؤ مت، یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ نور محمدی کی برکتیں ہیں، نور محمدی کی رحمتیں ہیں، اس وجہ سے تمہیں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، گھبراؤ مت۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، کھیتوں کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نور محمدی کس عورت کے رحم میں منتقل کروں گا، یہ سوال آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے آپ کی عمر 200 سال ہو جاتی ہے۔ 200 سال میں آپ کئی شادیاں کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اولاد نرینہ آپ کو پیدا نہیں ہوتی، لڑکے کی شکل میں کوئی بھی اولاد آپ کو نہیں ہوتی، سب لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ آپ نے کئی شادیاں کر لی تو آپ تھک ہار کے بیٹھتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم آخر وہ کون سی عورت ہے جس کے رحم میں یہ نور محمدی منتقل ہونے والا ہے، مجھے اس کے ساتھ ملا دے۔ اور منت مانتے ہیں کہ جب تک اس عورت کا میں پتہ نہیں لگا لوں گا اس وقت میں گھر تشریف نہیں لے جاؤں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ سب بات ظاہر ہوتی ہے، حضرت قیصر کے سامنے ایک انسانی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے قیصر گھبراؤ مت، تم درخت وعد کے پاس جا کر کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس راز سے پردہ اٹھا دے گا اور تمہیں اس کی نشاندہی کرے گا۔ درخت وعد جو مکہ شریف میں تھا، حضرت قیصر درخت کے پاس جا کر کے سو جاتے ہیں، 3 دن تک کوئی خواب نہیں آتا۔ جب چوتھی رات آتی ہے آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب میں نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ جو عورت جس کے رحم میں نور محمدی منتقل ہونے والا ہے وہ عورت قبیلہ جرہم کی ہوگی، اور قحطان نامی ایک بادشاہ ہوگا، اس کی اولاد سے وہ عورت ہوگی جس کا نام غازرہ ہوگا، اور ایک روایت میں غاجرہ جیم سے، اور ایک روایت میں زا سے غازرہ ہوگا۔ حضرت قیصر رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ اپنے جتنے سپاہی تھے تمام کو مکہ کی وادیوں میں جرہم قبیلے جرہم میں بیچتے ہیں، جاؤ یہ ایک کون سی عورت ہے جس کا نام غازرہ ہے اس کو لے آؤ اور اس کے پاس شادی کا پیغام پہنچا دو، نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ ان کے لشکری جاتے ہیں اور اس عورت کو تلاش کرتے ہیں، وہ دوشیزہ کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جو علامتیں بتائی جاتی ہے اس علامتوں کو پا لیتے ہیں، اور قحطان نامی بادشاہ تھا وہ اسی کی نسل سے ہوتی ہے، اس کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، پیغام قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت کیزار رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس غازرہ نامی عورت سے کر دیا جاتا ہے، اور وہی نور محمدی جو حضرت کیزار کی پشت میں تھا وہ غازرہ کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت کیزار کسی جانور کو ذبح کرتے تو جانور خود کیزار سے کہتا کہ اے کیزار مجھے تم ذبح کر رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پشتوں کو، ان تمام رحموں کو جن پشتوں اور رحموں میں نور محمدی منتقل ہونے والا ہے اس کو ناپاک گوشت کھانے سے پاک کر دیا ہے، وہ کبھی ناپاک گوشت نہیں کھائے گا۔ حضرت کیزار کے وہ جانور جو ذبح ہونے والا ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ کیزار مجھے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو، ایسی برکتیں ہوا کرتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے، نور محمدی منتقل ہو جاتا ہے، اور ادھر حضرت اسحاق کی اولاد سے انبیاء کرام کا غروج جاری رہتا ہے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے دوسرے شہزادے تھے، حضرت اسماعیل کے بھائی تھے اور کیزار کے چچا تھے، جن کی اولاد سے بنی اسرائیل ہوئے، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن یہ حضرت اسماعیل کی خصوصیت تھی کہ حضرت اسماعیل کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوا، ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوئے، بعد نسل نور منتقل ہوتا گیا، نبی پاک علیہ السلام کا غروج اس فرش گیتی پر ہوا۔ اس وقت جو حضرت اسحاق کی اولاد سے جو انبیاء کرام وہاں موجود تھے، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے تابوت سکینہ کی مانگ کی اور کیزار کے نام خط لکھا، اے کیزار وہ تابوت سکینہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ اس کا حق ہم رکھتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، وہ تابوت سکینہ ہمیں دے دو۔ لیکن حضرت کیزار نے جواباً یہ خط لکھا کہ یہ میرے والد حضرت اسماعیل کی آخری یادگار ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا، اس پر میرا حق ہے، میں نہیں دوں گا۔ یہ جنگ چلتی رہی، جھگڑا چلتا رہا، آخرکار ایک مرتبہ حضرت کیزار اس تابوت سکینہ کی کنڈی کھولنے گئے، اور جیسے ہی ابھی کھولنے والے تھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے کیزار اسے کھولنا تمہارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، تم اسے بنی اسرائیل میں منتقل کر دو، تابوت سکینہ بنی اسرائیل میں پہنچا دو۔ حضرت کیزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے زاروں قطار رونے لگے اور خوب آنسو بہائے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ اب میں اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت یعقوب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں اسے چل کر کے حضرت یعقوب کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، تمہارے شکم اطہر میں جو یہ بچہ پروان چل رہا ہے اس میں نور محمدی جل وگر ہے، تم اس کی حفاظت کرنا، اسے محفوظ رکھنا، اور کوئی بے ادبی والا کام مت کرنا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت کرتے ہوئے حضرت کیزار اس تابوت کو لے کر کے چل کر کے نکل جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، صدا میں اور فضا میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، اور کیزار نام کی ایک صدا بلند کی جاتی ہے۔ جب یہ حضرت یعقوب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کیزار تابوت کو لے کر کے آ رہے ہیں، تابوت سکینہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چل کر کے ان کا استقبال کرنے نکلتے ہیں، حضرت کیزار کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو آپ کے گھر میں لاتے ہیں، وہ تابوت کیزار حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے میں ایک مایوسی چھائی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب دریافت
کرتے ہیں کہ ذات تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے، مایوسی کیوں ہے، اور تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیزار کہتے ہیں کہ جو نور محمدی میری پشت میں جلوگر تھا وہ منتقل ہو کر کے میری اہلیہ کے رحم میں منتقل ہو گیا، اس کی ماں کے شکم میں منتقل ہو گیا، اور وہ نور محمدی کی برکتیں مجھ سے چلی گئی۔ رفیقان اہل سنت اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے کیزار گھبراؤ مت، اس لیے کہ کل میں رات میں سویا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے نورانی فرشتوں کا جرمٹ زمین کی طرف آ رہا ہے اور تمہارے گھر کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ جب وہ نور محمدی جس شکم اطہر میں منتقل ہوتا ہے اور وہ حمل جب وضع ہونے والا ہوتا ہے، اس حمل کے بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، تب فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے لاکھوں فرشتے آسمان سے نازل کیے جاتے ہیں اور اس بچے کا استقبال کرتے ہیں جس میں نور محمدی رکھا جاتا ہے۔ میں نے کل وہ خواب دیکھ لیا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کے اندر جس کی پشت میں نور محمدی منتقل کیا گیا، اور تمہاری ہی نسل سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اپنا آخری نبی مبعوث کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ حضرت کیزار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اس کے بعد وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عدنان کی پشت میں آتا ہے۔ حضرت عدنان تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ بیان کیا تھا۔ حضرت عدنان وہ بہت خوبصورت تھے اور ان کا چہرہ ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح خوبصورت تھا، لوگ آپ کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، اور یہودیوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جو آخری پیغمبر اور جو آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں وہ اسماعیل کی اولاد سے ہوتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور ابھی وہ نور محمدی عدنان کی پشت میں جلوگر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عدنان کو قتل کر دیں، عدنان کو مار دیں، اس لیے کہ جب یہ نور محمدی منتقل ہی نہیں ہوگا تو نبی پاک کا ورود اس زمین پر نہیں ہوگا۔ ایسی ناپاک سازشیں کرنے لگے اور حضرت عدنان کو قتل کرنے کے لیے لوگ نکل پڑے۔ 70 سے 80 لوگ حضرت عدنان کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ ایک جگہ پر حضرت عدنان کو اکیلا پاتے ہیں اور وہ لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عدنان بھی بہادر تھے، وہ بھی جگڑتے ہیں، اور یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پہلے لڑتے تھے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے نعرے بلند ہوتے تھے، پہلے لڑ لیتے تھے، وہ اپنی پیٹھ کو نہیں دکھاتے تھے۔ حضرت عدنان خوب لڑے، یہاں تک کہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھی زخمی ہوا، آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ اچانک آسمان سے ایک پرندہ ظاہر ہوا اور اس پرندے نے آپ کو اٹھا کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، وہاں پر ایک فرشتوں کا لشکر ظاہر ہوا اور وہ تمام کے تمام کو تہہ تیگ کر دیا، اپنے کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ نور محمدی حضرت عدنان کی پشت میں جلوگر تھا، وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے وہ نور محمدی حضرت معاذ کے پاس گیا، حضرت معاذ کے پشت میں وہ نور محمدی منتقل ہوا۔ حضرت معاذ بھی بہت بہادر تھے اور آپ کی جتنی اولاد تھی وہ بھی بہت بہادری والی تھی، شجاعت رکھتی تھی، کئی ہزار پر بھاری ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شہزادے جن کا نام تھا زحاق، وہ 40 افراد کو لے کر کے یہودیوں کے مقابلے میں نکل گئے اور ہزاروں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کے پاس وہ یہودی آئے اور کہنے لگے اے ہمارے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ معاذ کی مرنے کی دعا کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو مار گرایا ہے، ہمارے لوگوں کو مار دیا ہے۔ جیسے ہی وہ پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں وہی آتی ہے کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے نبی، وہی اور دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معاذ کی پشت میں نور محمدی جلوگر ہے اور ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی آخری نبی کو مبعوث کرے گا۔ اس طرح حضرت معاذ کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے مزر سے ہوتے ہوتے کلاب اور کعب کے پاس پہنچتے ہیں، کعب سے وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے حضرت الیاس تک پہنچتا ہے۔ حضرت الیاس
وہ بھی بہت خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ عرب کی دوشیزائیں جب انہیں دیکھتی تو تمام گھر سے یہی صدا آتی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، آپ میرے نکاح کو قبول کر لو، ایسی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ اور خود حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ جب میں کھیتوں کی طرف نکلتا، جنگلات کی طرف نکلتا، تو میری پشت سے سبحان اللہ کی تسبیح بلند ہو جایا کرتی تھی، اور درخت اس تسبیح کو سننے کے لیے میرے پیچھے لگ جاتے تھے۔ اور جب میں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے تشریف لے جاتا تو میری پشت سے تلبیہ کی آواز آتی، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں صدائیں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عظیم نعمت کا امین بنایا ہے، عظیم نعمت مجھے عطا کی ہے۔ اس کے بعد وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے حضرت نضر جنہیں قریش کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ قریش آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، قریش کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے لوگوں کو جمع کرنے والا، لوگوں کو جمع کرنے والا۔ اور اس وقت حضرت نضر یعنی قریش کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی بھی حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لاتے ان تمام کی دعوت حضرت نضر کی طرف سے رہتی۔ وہ حسین خوبصورت قیمتی اونٹوں کو ذبح کرتے، اس کا گوشت پکاتے، اور لاکھوں کی تعداد میں روٹیاں پکائی جاتی اور اس کا شریک بنا کر کے لوگوں کی دعوت کی جاتی تھی۔ یہ حضرت نضر کا عالم تھا، اسی لیے آپ کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے ایک لغوی معنی اس کا یہ ہے، قریش جو بنا ہے کرش سے بنا، کرش کا معنی ہوتا ہے بڑا جانور، اور ایک لغت میں ہے بڑا اونٹ، اور بڑا اونٹ تو حضرت قریش کو اس لیے قریش کہا جانے لگا کہ آپ قبائل عرب میں سب سے بڑے سردار تھے اور آپ ممتاز تھے، اس وجہ سے آپ کو قریش کہا جانے لگا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ پھر وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت فہر کی پشت میں گیا، اس کے بعد حضرت مالک کی پشت میں پہنچا، حضرت کنانہ اور حضرت غالب سے ہوتے ہوتے وہ نور حضرت عبد مناف کی پشت میں پہنچا۔ حضرت عبد مناف وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے دادا ہیں، یہ عبد مناف ہے۔ حضرت عبد مناف کے یہاں چار شہزادے تھے، اور دو شہزادے ایسے تھے جڑوا پیدا ہوئے اور جن کا سر آپس میں ملا ہوا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عبد مناف بھی پریشان تھے کہ آخر ان شہزادوں کی پرورش کیسے ہوگی، یہ شہزادے اپنی زندگی گزر بسر کیسے کریں گے، ان کا سر ملا ہوا ہے، چھوٹے تھے تو پروان چلنے لگے۔ جب وہ دو شہزادے جوان ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا عبد الشمس اور دوسرے کا نام تھا ہاشم، یہ دو شہزادے جن کا سر آپس میں ملا ہوا تھا۔ عبد مناف پریشان تھے، انہوں نے عرب کے بڑے بڑے حکما کو بلایا، بڑے بڑے عقل مندوں کو بلایا اور کوئی تجویز پیش کرنے کو کہا۔ لوگ اپنے حساب سے تجویز پیش کرتے گئے لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکل پایا۔ اس کے بعد ایک بڑا عقل مند تھا، اس نے یہ کہا کہ کوئی کاہن کے پاس جاؤ اور کاہنہ کے پاس جا کر کے اس کی تجویز پیش کرو۔ وہ لوگ کاہن کے پاس گئے اور کاہن نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کے دو سروں کے درمیان ایک تلوار چلاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا جس کی زندگی باقی رہی، جس کی موت واقع ہو جائے گی اس کی موت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ وہ کاہن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبد مناف نے ان دو شہزادوں کو بٹھایا اور تمام لوگوں کے درمیان ان کے سروں کے درمیان تلوار چلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے زندہ رہے، لیکن اس وقت ایک اور عقل مند تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کے درمیان تلوار نہیں چلانی تھی، دوسرا کوئی حل کر لیتے اور ان کو الگ کرتے، تلوار نہیں چلانی تھی۔ اس کا یہ ہوا کہ جب ان دونوں کے درمیان تلوار چلائی گئی تو آخر تک ان دونوں سے جو قبائل چلے ان دونوں کے درمیان تلواریں ہی چلتی رہی، جھگڑے ہی چلتے رہے۔ حضرت عبد الشمس سے بنو امیہ نکلے اور ہاشم سے بنو ہاشم نکلے، اور صدیوں تک ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگیں چلتی رہی، تلوار
تلواریں چلتی رہی، وہ اس تلوار کا نتیجہ تھا جو ان دونوں کے سروں کے درمیان چلائی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ نور حضرت عبد مناف سے حضرت ہاشم کی پشت میں جلوہ گر ہوا۔ حضرت ہاشم بھی اپنے والد ماجد کی طرح بڑے سخی تھے اور بڑے سخی تھے، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عرب میں قحط سالی ہو گئی، مکہ میں قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ حضرت ہاشم کے پاس گئے کہ آپ کے والد بڑے سخی تھے، آپ کچھ ایسی تجویز کیجئے تاکہ ہم لوگ کو کھانا مل جائے، ہم لوگ کھانا حاصل کر لیں، بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، آپ کچھ حل فرما دیجئے۔ حضرت ہاشم نے یمن سے کئی سو من گیہوں کو منگایا اور اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت پکایا گیا، اور گوشت کئی دنوں تک حضرت ہاشم اپنے پیسے سے اور اپنی جیب خرچ سے ان گوشت کو پکاتے رہے، اونٹوں کو ذبح کرتے رہے، اور کئی دنوں تک جب تک وہ قحط جاری رہا لوگوں کو کھلاتے رہے۔ یہ بنو ہاشم، یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تھی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، بھوکے رہ کر کے پیاسوں کو کھلانے والے اور بھوکے رہ کر کے بھوکوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کہ خود اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتے بلکہ جو بھوکا ہوتا اسے کھلا دیا کرتے ہیں۔ رفیقان اہل سنت، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خوابگاہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور کیسا خواب دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کی پشت سے ایک نورانی درخت اگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی شاخیں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیل جاتی ہے، اور اس کی اتنی نورانی شاخیں ہوتی ہیں، اتنی روشن شاخیں ہوتی ہیں کہ نور والے لوگ اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا خواب دکھا۔ دوسرے دن اس خواب کی تعبیر کے لیے کسی کاہنہ کے پاس گئے۔ اس وقت زمانے جاہلیت میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود اس فرش گیتی پر نہ ہوا تھا، لوگ کاہنوں کے پاس اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے جاتے۔ وہ لوگ کاہنوں، نجومیوں کے پاس اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے۔ وہ لوگ کبھی دھوکہ دیتے اور کبھی کوئی ایسا خواب آتا تو خواب دیکھتے تو گھبرا جاتے۔ وہ لوگ زیادہ تر دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین انہیں جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی بدعت جاری ہے کہ لوگوں کو حاضری آتی ہے، جنات ان پر سوار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر غوث اعظم کی سواری آتی ہے، کہتے ہیں مجھ پر غریب نواز کی سواری آتی ہے، اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غوث اعظم مجھ میں تشریف لاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں، ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک جسم کے لیے ایک ہی روح ہوتی ہے، جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے وہ روح کبھی دوسرے جسم میں نہیں جاتی۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ ایک روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں جائے وہ کافر ہو جائے گا، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کے کافروں کا یہی عقیدہ ہے 7 جنموں والا، کہ ایک ہی روح 7 جنم تک جنم لیتی ہے، 7 جسموں میں رہ کر کے جنم لیتی ہے، معاذ اللہ۔ ایسا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمیں ہرگز ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک روح صرف ایک ہی جسم میں ہوتی ہے، اور جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ روح کبھی دوسرے جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ تو لوگ جو کہتے ہیں ہمیں حاضری آتی ہے، ہم پر جناتوں کا سایہ ہوتا ہے، غوث اعظم کی سواری آتی ہے، غریب نواز کی سواری آتی ہے، اور جس شہر میں جاتے ہیں، جس مزار پر جاتے ہیں، بس اسی بابا کی سواری اپنے اندر لے آتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا اسلام میں ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کاہنوں کے پاس جاتے، وہ شیاطین اور جنات کی مدد سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر دکھاتے۔ حضرت ہاشم بھی پہنچے، ایک کاہنہ جو عرب کی مشہور کاہنہ تھی، عرب کے لوگ اس پر بھروسہ کرتے۔ حضرت ہاشم بھی اس کے پاس پہنچے اور ہاشم نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے ایسا خواب آیا، ایک نورانی درخت میری پشت سے اگا، اس کی شاخیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیل گئی، اور نورانی لوگ اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کاہنہ نے جب یہ خواب سنا تو گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور حضرت ہاشم کو کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں ایسا ہی خواب آیا ہے؟ حضرت ہاشم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایسا ہی خواب آیا ہے۔ وہ کاہنہ کہتی ہے کہ ہاشم جاؤ، تمہیں بشارت ہے، اللہ تبارک
तबारक व ताला तुम्हारी नस्ल से और तुम्हारे शहजादों से एक ऐसा फर्जंद दिलबंद पैदा करेगा, एक ऐसा शहजादा दुनिया में जलवगर करेगा जो अल्लाह तबारक व ताला का आखिरी नबी होगा, जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम मोहम्मद होगा, जो अल्लाह का सबसे प्यारा हबीब होगा। और उस नबी की अजमत, उस नबी की रिफात ये होगी कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो सारी कायनात को पैदा फरमाया है उसी नबी के सदके में पैदा फरमाया। ए हाशिम जाओ, तुम्हें बशारत है, तुम्हें खुशखबरी है। हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाते हैं, उस नूरे मोहम्मदी की हिफाजत करते हैं। वो नूरे मोहम्मदी हजरत हाशिम से मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है। हजरत हाशिम के एक भाई थे मुत्तलिब, जिनका नाम मुत्तलिब था, और हजरत हाशिम के जो शहजादे थे जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, उनका असल नाम था शैबा का लुग़वी माना होता है बूढ़ा हो जाना। जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब आपकी विलादत हुई तो आपके सर पर सफ़ेद बाल थे, इस वजह से आपको शैबा कहा जाने लगा। और एक रिवायत में शैबतुल हिंद, आपको शैबा या शैबतुल हिंद कहा जाने लगा। अब्दुल मुत्तलिब नाम कैसे पड़ा, उसकी वजह तस्मिया यह है कि जब आपकी उम्र छोटी थी, एक रिवायत में बताया जा रहा है 4 साल, दूसरी रिवायत में बताया जा रहा है 6 साल, और एक रिवायत में 6.5 साल। जब आपकी उम्र इतनी थी, आपके वालिद माजिद हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया। जब हजरत हाशिम का इंतकाल हुआ तो आप अपनी वालिदा के साथ मदीना मुनव्वरा में रहने लगे और मदीना मुनव्वरा के बच्चों के साथ खेलने लगे। उस वक्त फाका कशी का आलम था, आप गरीब थे, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, और आपके जिस्म नाज़नीन पर फटे पुराने कपड़े रहते थे। और आप ये जब तीर चलाते तो एक नारा बुलंद करते थे, अना इब्नु हाशिम। ये नारा बुलंद करते थे कि मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ। एक बादशाह का गुजर वहाँ से होता है, जब आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तीर चलाते हुए ये नारा बुलंद करके देखते हैं तो आप उनके पास तशरीफ़ ले जाते हैं, और वो बादशाह कहता है, ए शैबा, क्या तुम्हारा नाम क्या है? वो आप अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शैबा है। तुम किसके बेटे हो? वो कहते हैं कि मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ। ये सब पूरी बात बताते हैं, आपका हाल देखता है। वो बादशाह फौरन मक्का शरीफ वापस आता है और आपके जो चचा थे मुत्तलिब, उसके पास जाता है, उन्हें खूब डांटता फटकारता है और कहता है, ए मुत्तलिब, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बड़े भाई का शहजादा शैबा नामी जो शहजादा है, वो मदीना मुनव्वरा में फटे पुराने कपड़े पहन कर के घूम रहा है। उनके वालिद का आलम ये था कि कई मन और कई लाख ऊँटों को ज़िबा करके लोगों में तकसीम कर दिया करते थे, लोगों को खिला दिया करते थे। उनके बाप की सखावत का आलम ये था, और उनका हाल देखो, तुम उनके चचा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनकी परवरिश करो। हजरत जो मुत्तलिब थे वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेने के लिए निकलते हैं। वो कई जंग में जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वो पहले सोचते हैं कि मैं शैबा को लाऊंगा, उसके बाद जंग में रवाना हो जाऊंगा। वो मुत्तलिब जाते हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेते हैं और अपनी सवारी पर सवार करते हैं। रास्ते में कोई उन्हें पूछता कि ए मुत्तलिब, ये किसका बेटा है, किसका शहजादा है? तो मुत्तलिब कहते हैं कि ये मैं मदीना से गुलाम खरीद के लाया हूँ, और अरबी में गुलाम को अब्द कहते हैं। तब से आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया, आपको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा, और उसी नाम से आज तक मशहूर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वो घर पे लाते हैं, उन्हें अच्छा नहला धुलाकर अच्छा लिबास पहनाते हैं और उन्हें सजाते हैं। और वो इतने खूबसूरत थे कि जब वो गलियों में निकलते, मक्का की गलियों में निकलते थे, तो मक्का के लोग आपको देखते रह जाते और आपके फरेफ्ता हो जाते थे और आपके साथ बातें करने के लिए बैठ जाते। कई घंटों तक लोग आपके पास बैठे रहते, आपकी ज़ियारत करते रहते। और क्यों ना होता, इसलिए कि आपकी पेशानी मुबारका में नूरे मोहम्मदी जलवगर था। हजरत हाशिम से मुंतकिल होते हुए वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, वहाँ से आपकी पुष्ट में गया। रफ़ीक़ान अहले सुन्नत हजरत अब्दुल मुत्तलिब परवान चढ़ते रहे। मुत्तलिब के पास, आपके चचा के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए और आपकी शादी कराई गई।
جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ نور محمدی آپ کی اہلیہ محترمہ کے رحم پاک میں منتقل کیا گیا، منتقل ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو اس نور محمدی کی ایسی ایسی برکتیں حاصل ہوئی اور ایسی ایسی رحمتیں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ جب آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے، حتیم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے، آپ جو کوئی حج پہ یا عمرہ پہ گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ حتیم کس کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے قریب میں ایک گول راؤنڈ نامی ایک شکل پاری جو ایک دیوار کی طرح بنائی جاتی ہے، اوٹے کی طرح، جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ تو فقہائے کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی حتیم میں اندر جا کر کے طواف کرے گا اس کے طواف کو نہیں گنا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پہلے خانہ کعبہ میں شامل تھا، بعد میں اس کو ہٹا کر کے خانہ کعبہ کو چھوٹا کیا گیا، روایتوں میں آتا ہے۔ اس لیے فقہا آج بھی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی طواف کرے حتیم سے باہر طواف کرے، حتیم کے اندر طواف کرے گا تو اس کا طواف گنا نہیں جائے گا، اس لیے کہ کعبے کا طواف کرنا ہے، کعبے کے اندر طواف نہیں کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے تبرک بھی تھے اور کچھ انبیاء کرام کی مزارات بھی وہاں پر پہلے موجود ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اس حتیم کے پاس آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے، اے یا عبد المطلب احفر برتا، یا عبد المطلب احفر برتا، فرشتے یہ صدائیں دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آخر یہ احفر برتا کا معنی ہوتا ہے کہ تم نیکی کو کھودو، کون سی ایسی نیکی ہے جس کو مجھے کھودنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ وہ پورا دن تلاش کرتے رہتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے دن پھر وہی حتیم کے پاس آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، پھر سے خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب میں صدا ہوتی ہے، یا عبد المطلب احفر طیبتا، یا عبد المطلب احفر طیبتا، اے عبد المطلب پاک چیز اور طیب چیز کو کھودو، پاک اور طیب چیز کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب پھر سے پریشان ہیں، دن میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس پاک چیز کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آخرکار یہ کون سی چیز ہے؟ آخرکار یہ کون سی چیز ہے جسے مجھے کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تیسری رات پھر سے اسی حتیم کے پاس آرام کرتے ہیں، پھر سے خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب میں یہی کہتے ہیں، احفر طیبتا احفر طاہرتا، کہ اے عبد المطلب احفر طاہرتا، تم پاک چیز کو کھودو، پاک چیز کو تلاش کرو۔ حضرت عبد المطلب رب قدیر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار عالم، آخرکار تو کون سی نیک چیز کی مجھے نشاندہی کر رہا ہے؟ اور وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کی برکت یہ رکھی تھی کہ حضرت عبد المطلب کے ذریعے چاہے زمزم کھدوایا گیا، جو چاہے زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ جو نکلا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب مجازی لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی رشتے کے لوگ تھے، جنہیں مجازی کہا جاتا ہے، مجاز ایک قبیلہ ہے جن کے لوگوں کو مجازی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ شریف سے بھگا دیا، مکہ شریف سے بھگا دیا اور وہاں پر بس گئے اور وہاں پر حکومت کرنے لگے، خانہ کعبہ میں حکومت کرنے لگے۔ جب خانہ کعبہ میں حکومت کی تو ایک سعیدہ نامی ایک شخص آیا جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے غالباً تھا۔ اس نے مجازیوں سے کہا کہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے، اس پر میرے باپ کی حکومت ہوا کرتی تھی، یہ حضرت اسماعیل کی جگہ ہے، تم مجھے واپس کر دو۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ آخرکار مسئلہ اس پر حل ہوا کہ مجازیوں نے کہا کہ اندر کی جو خانہ کعبہ کی جو حکومت تھی وہ ہماری رہے گی، مکہ کے باہر کی حکومت تمہاری رہے گی۔ ایسے دن کٹتے گئے، لیکن آخرکار مجازی اور سعیدہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور سعیدہ مارا گیا۔ اور بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلا واقعہ یہ آیا کہ کسی کو ظلماً قتل کر دیا گیا اور قتل ہونے والا سعیدہ تھا جسے مجازیوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد مجازی مکہ کے اندر اور مکہ کے باہر دونوں کی حکومت اپنے ہاتھ میں اپنے قبضے میں کر لیے۔ اس کے بعد مجازیوں کی چیرہ دستیاں بننے لگی اور ان کا ظلم اتنا شدید ہو گیا کہ جو کوئی حج کے لیے آتا ان
سے ٹیکس وصولنے لگے، ان سے پیسے لینے لگے اور ان کو حج کرانے لگے اور بھاری بھرکم رقم وصول کرنے لگے۔ جب ان چیرادستیوں کو دیکھا اور مجازیوں کے ان ظلم و ستم کو دیکھا تو حضرت اسماعیل کی جو باقی اولاد جو مکہ سے دور دوسری وادیوں میں منتقل ہو گئی تھی، وہ اولاد واپس آئی اور مجازیوں کو للکار کر کہا، اے مجازیوں، تم ہمارے باپ کی جگہ کو خالی کر دو، اس لیے کہ ہمارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ہے، اسے خالی کر دو۔ اگر خالی نہیں کرو گے تو جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ تجویز ہوئی، جنگ کے لیے تیار ہوئے مجازی، لیکن آخرکار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہے تو اسے کون ہرا سکتا ہے؟ وہ بنو اسماعیل جو تھے وہ 40 یا 45 کی تعداد میں تھے اور مجازی سینکڑوں کی تعداد میں۔ جب جنگ کے میدان میں دونوں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجازیوں پر ایسا رعب اور ایسا دبدبہ پیدا کر دیا کہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہتھیار ڈال کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ کچھ قبیلہ جرہم کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ کر دیا تھا کہ اس چاہے زمزم میں حجر اسود کو لے کر کے پھینک دیا اور وہاں پر کچھ انبیاء کرام کے پرانے تبرک تھے اور کچھ ہتھیار تھے، اسے بھی چاہے زمزم کے کنویں میں پھینک دیے۔ اور غزال کعبہ وہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے وزن اور اس کی ہائٹ اور اس کی لمبائی کے مطابق ایک بادشاہ کا نام میں بھول گیا، بادشاہ نے اس دمبے کی شکل میں اور دمبے یعنی ہرن کی شکل میں سونے کے کئی سینکڑوں ہرن بنائے تھے اور اس خانہ کعبہ میں اسے رکھ دیا تھا، اس دمبے کی یاد میں جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ غزال کعبہ کو بھی قبیلہ جرہم کے لوگوں نے چاہے زمزم میں پھینک دیا، زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اور اس پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا اور اس پر جھاڑیاں ڈھک دی۔ پھر زمانہ تبدیل ہوتا گیا، زمانہ آگے چلتا گیا اور لوگ اس جگہ کو بھول گئے جہاں سے زمزم کا پانی نکلا تھا، لوگ بھول گئے۔ لیکن یہ قسمت یہ مقدر حضرت عبد المطلب کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کی برکت ایسی عطا فرمائی کہ حضرت عبد المطلب کے ذریعے اس چاہے زمزم کو کھودنے کا کام لیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے، بس آخری بات پیش کر کے گزر جاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احفر برتا جو خواب آ رہے تھے، بس یہی خواب تھے، یہی چاہے زمزم کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اے عبد المطلب جاؤ اور زمزم کے کنویں کو تلاش کرو، زمزم کے کنویں کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، انہیں نشاندہی کی جاتی ہے کہ وہ کنواں ایک ایسی جگہ پر واقع ہوگا جہاں چوٹیوں کا بل ہوگا اور وہاں کوا اپنی چونچ مار رہا ہوگا۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ بین الدم والرفث، خون اور گندگی کے درمیان میں ہوگا۔ خون اور گندگی کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کفار مکہ بتوں پر چڑھاوا کرتے تھے، جانوروں کو وہاں پر چرایا کرتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے اور ان کا خون اور ان کا گوبر وہاں پر پڑا رہتا تھا۔ وہ گندگی کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر یہ زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت عبد المطلب کو اس کی نشاندہی کی گئی۔ حضرت عبد المطلب اس جگہ کی تلاش میں کھودنے لگے، کھودتے اس وقت آپ کا ایک شہزادہ تھا جن کا نام حضرت حارث تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں باپ بیٹے کھود رہے ہیں، کھودتے اس پتھر تک پہنچ جاتے ہیں جو پتھر چاہے زمزم پر رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت جب وہ پتھر تلاش کر لیتے ہیں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی فضا میں ایک بلند صدا بلند کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ سنتے ہیں، دوسرے قبائل عرب کے دوسرے لوگ سنتے ہیں، بھاگ کر کے عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا عبد المطلب، تم صدائیں کیوں بلند کر رہے ہو؟ عبد المطلب پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ تھے، وہ بھی عرب کے لوگ تھے، وہ بھی اس پانی میں حصہ مانگنے لگے، اس کنویں میں حصہ مانگنے لگے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب گنگا بہتی ہے تو پانی بھرنے سب آ جاتے ہیں، پانی تلاش کرنے کوئی نہیں جاتا، پانی قریب میں آتا ہے تو سب پانی بھرنے لگتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ۔ یہی کر رہے تھے
تھے عرب کے لوگ کہ عبد المطلب نے کنواں تلاش کیا اپنی محنت سے، اور قبائل عرب دوسرے عربی لوگ وہاں پر آ گئے کہ یہ بھی ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، یہ اسماعیل کی نشانی ہے، اس کو بھی ہم نکالیں، ہم اس کی حصے دار ہیں، ہم بھی اس میں حق رکھتے ہیں، ہمارا بھی حصہ اس میں رہے گا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نورانی خواب مجھے آیا ہے اور میں نے اس کو تلاش کیا ہے، اس پر صرف میرا حصہ رہے گا۔ بات کئی دنوں تک چلتی رہی، جھگڑے کی نوبت آ گئی، جھگڑا ہوتا رہا، کوئی حل نہیں نکلا۔ آخرکار یہ بات آئی کہ ہم لوگ شام میں ایک کاہنہ ہے جس پر عرب بھروسہ کرتے تھے اس وقت، ہم اس کاہنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ کاہنہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں، دوسرے عربی لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک چٹیل میدان سے نکلتے ہیں۔ وہ ایسا میدان ہوتا ہے نہ اس میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ جانوروں کو چرانے کے لیے گھاس ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آخرکار یہ ماجرا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کے درمیان پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب دوسرے عرب کے قبیلے والوں کے پاس پانی طلب کرتے ہیں کہ تم مجھے پانی دے دو، کچھ پانی مجھے دے دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم تمہیں پانی دے دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ آج کی شدت ایسی ہے اس وجہ سے ہماری موت واقع ہو جائے گی، ہمیں کچھ پانی دے دو، لیکن کسی نے پانی نہیں دیا۔ آخرکار اسی جگہ پر حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے کچھ تجویز تلاش کرتے ہیں کہ پانی ہمیں میسر ہو جائے، کوئی تجویز پیش نہیں آتی، کوئی حل اس کا نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ایک کام کرو، تمام لوگ اپنی اپنی قبریں کھود ڈالو، اپنی اپنی قبریں کھودو، اس لیے کہ اگر سب لوگ ایک ساتھ میں مر گئے تو سب بے گور و کفن رہیں گے، کسی کو کفن بھی نہیں ملے گا، کسی کو قبر بھی نہیں ملے گی۔ اس کا یہ ہے کہ تم اپنی اپنی قبر کھودو اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ، جو پہلے مرے گا تمام لوگ مل کے اس کو دفن کر دیں گے۔ یہی کرتے کرتے آخر میں ایک بچے گا اور تمام لوگوں سے بے گور و کفن رہنا بہتر ہے کہ ایک ہی آدمی بغیر کفن اور بغیر دفن کے رہے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ حضرت عبد المطلب کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی قبر کھود کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ایسے مایوس بیٹھے رہنے سے کچھ کام نہیں ہوگا، ہمیں اللہ سے امید لگانی چاہیے، چلو اٹھو، اللہ تبارک و تعالی راستہ نکال دے گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنی زمین سے اٹھتی ہے، لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اسی اونٹنی کے نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہہ پڑتا ہے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ دوسرے عرب کے قبیلے والے لوگ اور یہ دیکھتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے چونک جاتے ہیں اور اپنا جو ارادہ تھا کاہنہ کے پاس جانے کا اس سے ملتوی کر کے عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب یہ پورا واقعہ ہم نے دیکھ لیا، یہ چاہے زمزم تمہاری ہی قسمت میں ہے، تم ہی اس پر حکومت کرو اور تم ہی اس اپنے پاس پورا رکھ لو، ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر کے تمام لوگ راستے ہی سے واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب چاہے زمزم کو کھودنا شروع کرتے ہیں، شروع میں ایک منت مانگتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، اس میں سے ایک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا، اللہ کے حضور میں اسے قربان کر دوں گا۔ یہ منت ماننے کے بعد چاہے زمزم کھودا جاتا ہے، اس میں سے وہ تمام تبرکات برآمد ہوتے ہیں اور حجر اسود نکلتا ہے، اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا جاتا ہے، غزال کعبہ نکلتا ہے، وہ سونے چاندی اور جواہرات نکلتے ہیں، تبرکات نکلتے ہیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو جب یہ ملتا ہے تو پھر سے عرب کے لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ بھی پھر آتے ہیں اور عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ اس سونے میں ہمارا بھی حق ہے، اس سونے میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی بنو اسماعیل سے ہیں، ہمیں بھی اس میں سے حصہ چاہیے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے تلاش کیا، یہ میرا حق ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ آخرکار پورا اندازی پہ بات آتی ہے اور پورا اچھالا جاتا ہے، 2 پورے اچھالے جاتے ہیں، ایک میں خانہ کعبہ کا نام لکھا جاتا ہے اور دوسرے 2 کوڑے رہتے
ہیں اس میں حضرت عبد المطلب اور باقی قبیلوں کے نام لکھے جاتے ہیں. 2 مرتبہ میں قرعہ اچھالا گیا. پہلی مرتبہ میں جس میں غزال کعبہ تھے اس میں سے قرعہ نکلا اور خانہ کعبہ کے لیے نکلا. تو جتنا سونا چاندی اور جتنے ہرن جو سونے کے بنے ہوئے تھے تمام کو خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے. دوسری جو تبرکات تھے تو دوسرا قرعہ اچھالا گیا, اس میں حضرت عبد المطلب کا نام نکلا اور دوسرے تبرکات حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئے. یہ نور محمدی کی برکتیں تھیں. اور وہی روایتوں میں آیا کہ وہی جو غزال کعبہ سونے کے ہرن جو بنے ہوئے تھے وہ خانہ کعبہ میں رکھے تھے. ابو جہل نے یہ کیا تھا کہ اس سونے کے ہرن کو نکال کر کے انہیں بیچ دیا اور اس کی شراب پی گیا. آج بھی ابو جہل کی جو نسل نجدی وہاں پر آباد ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے پیسے سے شراب نوشی کرتی ہے. ابو جہل نے بھی اس وقت سونے کو بیچ کر کے شراب پی گیا تھا. وہ تمام کے تمام سونے کو بیچ کر کے شراب پی گیا. رفیقان اہل سنت یہ بات ہوئی. اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو اللہ کے فضل و کرم سے 10 شہزادے ہوئے. ان میں سے سب سے چھوٹے شہزادے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. مختصر میں آپ کا واقعہ سماعت کر لیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے, بہت حسین و جمیل تھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت والی زبان عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کلام کرتے لوگ آپ کے کلام کو سنتے رہ جاتے, گھنٹوں آپ کے کلام کو سنتے رہتے. ایسے فصیح و بلیغ آپ تھے اور حسین و جمیل تھے. جب حضرت عبد المطلب کو آپ کی نظر یاد آئی اور یہ یاد آیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں 10 شہزادے عطا ہوں گے تو ایک کو قربان کروں گا. آپ اپنے شہزادوں کو جمع کرتے ہیں اور شہزادوں کے درمیان اپنے ارادے کو پیش کرتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ نظر مانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا اس میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جتنے نیک شہزادے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہزادوں نے یہ کہا اے والد بزرگوار آپ میری قربانی دے دیجئے. دوسرے نے کہا آپ میری قربانی دے دیجئے. آپ کے شہزادوں کے ایسے اتساہ کو دیکھ کر کے اور قربان ہونے کے لیے ایسے آمادہ جو ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر کے حضرت عبد المطلب خوش ہوئے اور تمام شہزادے بیک زبان کہنے لگے ہم بھی حضرت اسماعیل کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر ہمارے والد حضرت اسماعیل نے قربان ہونے کی نیت کی تھی اور حضرت ابراہیم نے قربان گاہ تک لے گئے تھے. یہاں پر ہم بھی اپنے والد حضرت اسماعیل کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں قربان کر دیجئے. لیکن قرآن نازل ہوئی اور اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا. حضرت عبداللہ کو لے کر کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان گاہ اسماعیل پر لے جاتے ہیں اور جیسے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ عبد المطلب حضرت عبداللہ کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں تمام لوگ حضرت عبد المطلب کو گھیرتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تم یہ کیا کر رہے ہو, اتنا خوبصورت شہزادہ, اتنا خوبصورت بیٹا, تم اسے قتل کرنے لے جا رہے ہو, شہید کرنے لے جا رہے ہو, اگر تم اسے چھوڑ دو. عبد المطلب کہتے ہیں کہ قرآن میں اسی کا نام نکلا ہے میں کیا کروں. لیکن دوسرے جو عقل مند تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ بھی تو ہوا کرتا ہے, اس کا کفارہ ہوتا ہے. یہ تجویز پیش ہوتی ہے, کاہنہ کے پاس جاتے ہیں, کاہنہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے ابھی عرب میں ایک آدمی کی جان کے بدلے کتنی دیت ہوتی ہے. دیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے بدلے میں جس نے مارا ہے اس کا خون کر دیا جائے, اس کو مار دیا جائے, یا اس کے بدلے میں اس کے گھر والے اس سے کچھ رقم لے لے, اسے دیت کہتے ہیں. تو وہ کاہنہ کہتی ہے کہ آج عرب میں کون سی قیمت چل رہی ہے ایک کے قتل کے بدلے میں. تو لوگوں نے کہا 10 اونٹ قیمت چل رہی ہے. 10 اونٹ یمنی اونٹ جو بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں وہ قیمت چلتی ہے. تو کاہنہ نے ایک حل پیش کیا کہ تم 2 پورے بناؤ اور ایک میں حضرت عبداللہ کا نام لکھو, دوسرے میں اونٹوں کا نام لکھو. جب تک اونٹوں کا نام نہ آئے تب تک پورا ڈالتے رہو. حضرت عبد المطلب کو یہ تجویز پسند آئی. وہ جاتے ہیں, تمام عرب کے قبائل کے لوگ بیٹھتے ہیں. حضرت عبداللہ قرآن اندازی حضرت عبد المطلب قرآن اندازی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا قرآن اچھالا جاتا ہے, اب حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. دوسری بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے. 10 مرتبہ
مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا ہے اور 11ویں بار اونٹوں کا نام نکلتا ہے، اور یہاں پر جو 10 بڑھتے گئے یعنی 100 اونٹ ہو گئے تھے۔ 100 اونٹ ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابھی اطمینان نہیں ہوا اور کوڑا ڈالا گیا، اور کوڑے ڈالے یہاں تک کہ روایتوں میں آیا 140 اونٹ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کی دیت میں 140 سرخ اونٹوں کو ذبح کیا، اور اس کا گوشت پورے عرب میں تقسیم کیا گیا، بلکہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ اس گوشت کے اس گوشت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اسے دور پہاڑوں پر ڈال دیا گیا، جنگلات میں ڈال دیا گیا، اور اس گوشت کو جنگلی جانوروں نے بھی کھایا، چرندوں نے بھی کھایا، پرندوں نے بھی کھایا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشت کو جو حضرت عبد المطلب کی دیت میں جو ذبح کیے تھے اس دعوت کو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ چرندوں پرند تمام جانوروں نے بھی کھایا۔ یہ نور محمدی کی برکتیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت میں منتقل ہوا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ کل کی نشست میں سماعت فرمائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب قدیر اپنے فضل و کرم سے بولنے سننے میں جو غلطی ہو معاف فرمائے، اور ہمیں اسی طرح جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان بان اور آن کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمارے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔